اوے لوگوں، میں نے ایک باپ کو کہتے سنا اللہ کرے موت نہ آئے، میں نے اپنی بچیوں کو بیان ہے، مولوی صاحب بچی کی شادی پر اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا قبر کے لیے کراچی میں خرچہ آتا ہے۔ تھے کون؟ اللہ۔ ہمارے بڑے تھے جن کے جنازے میں فرشتے آیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے، مدینے کی طرف سے ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا مرحبا، پھر آپ نے کپڑا چہرے پر واپس ڈال دیا، فرمایا میرے صحابہ صفے بناؤ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے کندھا دیتے نہیں دیکھا۔ فرمایا بڑے مقدروں والا ہے جسے فرشتے کندھا دے کے یہاں لے کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میں یہاں آ کے کیوں دفن ہو رہا ہے، جنازہ کیوں پڑا؟ فرمایا جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، کہ اللہ تیرے سے کپڑا لتا روٹی نہیں مانگتا، بس میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا جنازہ کملی والا پڑا ہے۔ زندگی نے وفا نہ کی، میرا نبی تبوک میں اس کا انتقال ہو گیا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی میت کو اٹھا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا کر سلام پھیرا، اچانک میت اٹھی مدینے کی طرف چلی گئی۔ یا رسول اللہ میت کہاں چلی گئی؟ آپ نے فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے، فرشتے اس کی قبر بھی بنا رہے ہیں، اس کی تدفین کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک نبی کا یار آگے بڑھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عمل تو کوئی بدلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے عزیز و حضور نے فرمایا اس آیت کو، اس سورت کو اتنی محبت سے زمین پہ پڑھا کرتا تھا، جب یہ اس سورت کو تلاوت کیا کرتا تھا اللہ آسمان والوں کو اس کی تلاوت سنایا کرتا تھا۔ اللہ ہم نے کرنا تو نہیں، اللہ کرے کیا پتا کوئی کر لے۔ اور میرے چاند 100 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے میرے عزیزو سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ تلاوت کیا کرو۔ چلو چلو آؤ آسان صاحب کو نسخہ بتاؤ۔ ہر کوئی نوکری پیشہ ہے، ہر کوئی دکاندار ہے، ہر کوئی ملازمت والا ہے، جب صبح نکلے معمول بنا لے، میں نے گانا نہیں سننا، میں نے غزل نہیں سننی، میں نے قوالی نہیں سننی، گھر سے قدم نکالو۔ رزق بڑھانے کا طریقہ، گھر سے نکلے اللہ اکبر، بایاں پاؤں باہر رکھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، 1 2 3 4 5 6 7، جب 7واں قدم آیا لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چلتا جائے سواری پر، پیدل ہو اندازہ کر لے 7 قدم ہو گئے، 7 مرتبہ سورت کو دوران سفر دکان پر جاتے پڑے، رب کعبہ کی قسم تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تیری روزی میں وہاں سے اللہ تیری جھولی میں روزی پہنچائے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ گاہک جو کبھی دکان پہ نہیں آیا وہ بھی گراہک بن کر سرے سے سودا لینے کے لیے دکان پہ آئے گا۔ معمول بنا لو میرے چاند، میں نے دکان پر جانا ہے، میرا معمول ہے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا جاؤں گا، جتنی دیر میں دکان پہ بیٹھوں گا گاہک نہیں آئے گا میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، جب میں واپس آؤں گا تو میں موٹر سائیکل پر 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنے گھر آؤں گا۔ بولا نا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے چاند دنیا کا فائدہ تو اللہ دیں گے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اسی مکہ مسجد میں اعلان ہوگا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا۔ جب جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہوا کلمہ شہادت کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا، اس وقت اعلان ہوگا حضرات خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، حضرات اوال صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بلوچی سرحدی سندھی پنجابی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ درخت کے ہرے رنگ کے پتے، یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ اینٹیں چیخ چیخ کے کہیں گی اسے خان نہ کہے، اسے عوان نہ کہے، بلکہ ہمارا اعلان سن۔ یہ ہمیں چلتے پھرتے قرآن سنایا کرتا تھا، درود شریف سنایا کرتا تھا، یہ درخت کے پتے جوم جوم کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے بولیں گے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خان کا جنازہ نہیں جا رہا، آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھو یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ کرے کون میرے چاند؟